یہ بات میری 100% سچی ہے۔ جو قومیں اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے، جو جماعت اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہے، تو اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو ہارنے والی قومیں، جو شکست قومیں جب اللہ کا نام لیتی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کام بنانے والا ہے، وہ بگڑیاں بنانے والا ہے، وہ شکست کو فتح میں تبدیل کرنے والا ہے۔ جب کوئی قوم اس طرح کا دعویٰ کرتی ہے تو آپ یقین نہیں مانو گی میری باتوں کا، اللہ ان کو فتح نصیب کرتا ہے۔ ماضی میں یہ ہو چکا ہے، 313 کا لشکر ہزاروں کے ساتھ بھیڑ چکا ہے، اور اللہ نے ان 313 کو 317 کو 1000 پر غلبہ دیا ہے۔ یہ ہو چکا ہے، بس ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں اللہ سے امیدیں لگانی ہے، اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے، کامل بھروسہ، کامل یقین، کامل توکل اللہ پہ کرنا ہے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہمیں اسباب کے ساتھ بھیجا ہے۔ جب ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہوتا، جب ہمارے پاس کوئی جاب نہیں ہوتا، ہم اپنے دوستوں سے کہتے ہیں یار میرے لیے کوئی جاب تلاش کر، یار میرے لیے کوئی کام تلاش کر، لیکن ہمارا مکمل بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے، اور اللہ پہ ہونا چاہیے کہ یار کھانا کھلانے والا، رزق دینے والا، روزی دینے والا اللہ ہے، کام دلانے والا، جاب دلانے والا اللہ ہے۔ اسباب یقیناً آپ کے دوست بنیں گے، آپ کے والدین بنیں گے، لیکن روزی جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی، یہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ آج کل کا یوتھ، میں جب ان کو دیکھتا ہوں میں بڑا پریشان ہوتا ہوں، یہ خود اللہ کو آزمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک دوست کہتا ہے کہ یار تمہیں تمہارے اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے؟ تو سامنے والا کہنے لگا یار بہت زیادہ بھروسہ ہے، کہ موت بھی دے گا تو اللہ دے گا، زندگی دے گا تو اللہ دے گا، رزق دے گا تو اللہ دے گا، تنگی دے گا تو اللہ دے گا، ہم اگر کوئی اچھائی کا کام کرتے تو اللہ کے عطا سے کرتے ہیں۔ تو سامنے والا دوست کہنے لگا یار تو ٹرین کے اوپر سے کود جا، یا ٹرین کے سامنے آ جا، یا ٹرک کے سامنے آ جا، دیکھتے ہیں تیرا رب تجھے بچاتا ہے یا نہیں۔ وہ مسلمان بھائی کہنے لگا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں اپنے رب کو آزماؤں، یہ تو میرا رب کا کام ہے۔ وہ اگر مجھے ایکسیڈنٹلی اگر کسی ٹرک کے سامنے لے کر آئے اور پھر میں وہاں سے بچ جاؤں تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، لیکن میں جان بوجھ کر کسی ٹرک کے سامنے نہیں آ سکتا، میں جان بوجھ کر کسی ٹرین کے سامنے نہیں آ سکتا، گویا کہ میں اپنے رب کو نہیں آزما سکتا۔ ایک جنگ کے دوران صحابہ کرام کے ساتھ ایسا ہی معاملہ دیکھنے کو ملا کہ لوگ بھاگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے صحابہ سے یار سامنے والی جماعت کتنی بڑی ہے، آج تو ہم ہلاک ہو جائیں گے، آج تو ہم شکست کھا جائیں گے، آج تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جیسے ہی صحابہ کرام نے، جن کے ایمان مضبوط تھے، اللہ پہ توکل تھا، یقین تھا کہ اللہ بچانے والا ہے، یقین تھا کہ اللہ مارنے والا ہے، ان لوگوں کے ایمان بڑھ گئے۔ پھر جب انہوں نے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا، سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، یہ چند لوگ تھے، 1000، 2000، 3000، اور سامنے کئی ہزاروں کا لشکر تھا، پھر بھی اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو فتح دی۔ کیوں فتح دی؟ کیونکہ بھروسہ اللہ پر تھا۔ آج کا یوتھ، آج کے مسلمان، چاہے حالات کتنی خطرناک کیوں نہ ہو، ہر طرح سے ہمیں دبایا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم تعلق اللہ سے جوڑ لے، یقین اللہ سے جوڑ لے، بھروسہ اللہ پہ رکھے، اللہ ایسی جگہ سے راستے نکالے گا ہمیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو بھروسہ اللہ پر، یقین اللہ پر، حکومت اللہ کی ہے تو فیصلے خود اللہ کرے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اللہ پر توکل کرنے کی توفیق دے۔ اور آج کی یوتھ کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، کہ اللہ کو آزمانے کی کوشش نہ کریں۔ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمیں آزماتا ہے، ہمیں اس گمراہی سے باہر نکلنا ہے، اس دلدل سے باہر نکلنا ہے کہ ہم اللہ کو آزمائیں گے، ہم ٹرک کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے، دیکھیں اللہ بچائے گا یا نہیں بچائے گا۔ پاگل ہو آپ، اگر آپ زہر کھاؤ گے تو یقیناً مرو گے، لیکن اگر کوئی آپ کے کھانے میں زہر ڈال کر آپ کو کھلاتا ہے اور آپ بسم اللہ پڑھ کے کھاتے ہو، یہ ایک چیز ایسی بتا رہا ہوں آپ کو جب آپ کو پتہ نہ ہو اس زہر کے بارے میں۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کارروائی کیجیے،
آپ کھانے سے انکار کر دیجئے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ نہیں تھا اور اگر اس معاملے میں اللہ آپ کو آزما رہا ہے، آپ یہ پڑھتے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کھانا کھا جاتے ہو، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ آپ کو بچائے۔ اور اگر آپ جانتے ہو کہ اس میں زہر ہے، اس کے بعد بھی کھا جاتے ہو، اس کے بعد بھی پی جاتے ہو، تو یقیناً آپ اپنے رب کو آزما رہے ہو۔ تو اب جو حشر ہوگا وہ خود آپ نے اپنے ہاتھوں سے کیا ہوگا۔ تو اللہ پاک ہم تمام کو کامل ایمان والا بنائے اور کامل یقین والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔